وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو یہ بدعمالیاں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں ان چیزوں کے اسباب بیان کیے ہیں، وہاں ان کا تدارک بھی کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں اختیار کی جائیں گی تو اس کے یہ فوائد ہوں گے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان کے اندر اگر تقوی ہوگا تو بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے انسان کے اندر ایک نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ جو مرد اور عورتیں اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے، نماز بھی آتی ہے، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یعنی ایک تو اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا، تکبر سے وہ بچتے ہیں، اور تکبر بہت بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کی صفات میں سے جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ بدخلق نہیں ہوتے۔ اور اخلاق بہت اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو، اور اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنے کی وجہ سے دلوں کی نفرت ختم ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان دلی طور پہ وہ اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہیں، یعنی وہ راتوں کو غفلت کی نیند نہیں سوتے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر آ کے اعلان کرتے ہیں کیا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں،
کیا ہے کوئی رزق کی تلاش کرنے والا میں اس کو رزق دوں؟ اللہ حاض القیاس، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو میرے قرب کا وقت ہے، اگر ایسے وقت میں میری عبادت کرو گے، مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، اور اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہی وہ نیک اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہر گناہ کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے، زبان سے لفظ ادا کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ آیا یہ الفاظ مجھے ادا کرنے بھی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی طرف راغب کرے تاکہ ہمارے دلوں کی سختی ختم ہو اور ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، اور جو تقوی کے فوائد ہیں ہم وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔